تمام واجب الاحترام سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایفاء عہد، ان العہد کان مسئولا۔ ایفاء عہد واسطے مولانا عرض کی تھی، حاضر خدمت ہویا۔ اچانک ہی اج دے دہاڑے سے بہت طبیعت خراب ہوئی، اتو اتفاق نال دو جلسے ایک دہاڑے سے۔ مخدومی پیر سید مقدس سجاد بخاری صاحب مدظل العالی منڈی فاروق آباد دے، وہ سید پاک سن مجبور فرمایا انہاں وچوں نہ جبرن وقت لے لیا۔ سید جو سن جبرن انہاں وقت لے لیا۔ انہوں نے پتہ سی بھی یہ سجدہ نہیں موڑدا نہیں۔ چھاتی بہت تکلیف نال ہے۔ جناب دا خوش الحانی دا شوق میں پورا نہیں کر سکاں گا۔ عجیب گل ہے، پہلی مرتبہ شکرگڑھ شہر دے اندر حاضر خدمت ہویا، لیکن وہ بھی تکلیف نال۔ دور دراز تو دوست احباب تشریف لے آئے نے، سب دا شکریہ ادا کرنے، سب واسطے اللہ جل شانہ دی بارگاہ وچ خیر و برکت دی دعا کرنے۔ عزیزان گرامی، میں بالکل گفتگو دے انداز کچھ بنیادی گلاں کراں گا، ایسیاں فکری جیڑیاں جناب دے واسطے انقلابی قسم دیاں ہوں۔ انقلابی دا مطلب ہے سابقہ ذہن جو بنے ہیں اس ذہن دے اندر تبدیلی آئے گی، اور ایک نئی جہت اور نئے افکار جناب نو صحیح جڑے ہون گے اسلام اور اہل سنت دے مطابق ہون گے وہ لگ جان گے۔ میرا اج دا اتھے منڈی فاروق آباد وچ موضوع سی مسلمانوں کے اختیاری اور اضطراری حالات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری۔ بخاری شریف، مسلم، بلکہ سیاستہ دی حدیث مبارک، اس حدیث شریف دے مضمون شریف نو تشریح دے نال، تفصیل دے نال، تفسیر دے نال پیش کیتا ہے۔ کاش میری طبیعت ساتھ دندی اور میں وہ تانوں ایتھے سناندہ تے تساں آکھنا سی شکرگڑھ دی تاریخ دا پہلے ہی خطاب ہویا ہے۔ لیکن کی کراں، خیر جناب نے عقیدہ ختم نبوت کانفرنس رکھی، یہی عنوان ہے نا تہاڈا؟ تو میں اس حوالے نال ہی معروضات تہاڈے سامنے رکھنا۔ سنگیو،
وہ میرا موضوع کچھ اقتباس جناب دے سامنے ہون لگے نے. اساں اسلام دے اور مسلماناں دے اختیاری حالات چوں نہیں گزر رہے، اساں اضطراری حالات چوں گزر رہے ہیں. یعنی دوسرے لفظاں جسلے مسلمان دے حالات انہاں دے ہی اختیار اور قبضے چ ہون، اس لیے ہوندے نے اختیاری حالات. جس لیے انہاں دے اپنے اختیار قبضے چ نکل جان ہو جاندے نے اضطراری. شیخین کریمین یعنی دو بزرگ، شیخین دا مانا دو بزرگ. دو بزرگ کے دے مسلماناں دے اور اسلام دے، مسلماناں دے اور اسلام دے. دو بزرگ کنہاں نوں آکھیا جاندا ہے؟ ایک عجیب عظیم لقب ہے. کسی حدیث دے فن دے شیخین مراد نہیں، فقہ دے شیخین نہیں، ایک عجیب بے مثال خاص لقب نے عظیم جنہاں دے نال دا یہ شرف اور عظمت کسی نو نہیں ملیا. یہ دو لقب کنہاں لبے نے؟ اپنا یہ لقب شریف کنہاں لبے نے؟ شیخین دو بزرگ کے دے اسلام دے اور مسلمانوں دے. دیکھو جن مریدین ہوندے نے وہ اپنے پیر دے مریدین اپنے پیر دے مرید نے اور او انہاں دے شیخ نے. مریداں دا شیخ ہونا ہو رہے، شاگرداں دا شیخ ہونا ہو رہے، فقہ دا شیخ ہونا ہو رہے. اے عجیب گل ہے. ایتھے یہ بھی نہیں آکھ سکتے کہ اہل سنت دے شیخ نہ، او تمام مسلماناں دے شیخ، اسلام دے شیخ. دو بزرگ اسلام دے وہ کون نے؟ ابو بکر و عمر. حضور دے چار یار نے. اہل علم حضرات دو نو کہندے نے شیخین، دو نو کہندے نے ختنین. ختنین دو داماد، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ دو داماد نے. وہ دو شیخ نے، دو بزرگ نے. کنہاں دے؟ مسلماناں دے. اللہ مسلماناں دے، اسلام دے. شیخین کیوں نے؟ اللہ بھی انہاں دا حیا کردا ہے، رسول اللہ بھی حیا کردے نے، تمام اہل بیت بھی انہاں دا حیا کردے. یہ کوئی عام لقب نہیں. کتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ شان ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اجتمعتما فی مشورۃ ما خالفتکما. ابو بکر عمر اگر کسی مشورے تسی دوویں کٹھے ہو جاؤ، میں محمد دے خلاف نہیں کراں گا. جدو حضور نے لحاظ کیتا ہے، حیا کردے سن انہاں دا، تے اہل بیت تے پھر آپ ہی کرنا سی. تاں کر کے مولا علی مشکل کشا فرماوندے نے اگر میں ابو بکر عمر دے خلاف کراں تے مینوں حیا ہوندی. یہ متواتر حضرت متواتر روایت حضرت مولا علی تو تواتر نال ثابت ہے. آپ فرماندے سن ابو بکر و عمر دے خلاف کرنا مینوں بہت شرم آتی. تے شرم حیا ہمیشہ بزرگاں تو آوندی، چھوٹیاں تو نہیں آوندی. جب بزرگاں تو حیا کردے نے تو معلوم ہویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دس دیتا اور میرے دو میری بارگاہ وچ
ایڈے مقام دے نے ہیں تے امتی میرے ہیں خادم ہیں وہ میرے جوڑیاں دی خدمت کر کے وہ فخر محسوس کرتے نے، لیکن آپ دی دید شریف ویکھ آپ نے فرمایا میں انہاں دوواں دا لحاظ رکھنا، اور حضور سرکار نے اے جڑا فرمایا نا انہما کالرأس للاسلام، فرمایا ابو بکر عمر اسلام دے جسم دا سر نے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسری حدیث ترمذی اچ آیا ہے انہما کالبصر انہما کالسمع والبصر، اے اسلام دیاں اکھاں تے کان نے۔ اللہ، میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں خلافت دے موضوع تے اور عظمت خلفاء دے موضوع تے، لیکن جو حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفاء اچ کلام کیتا ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہی۔ معقولین دے رئیس ہندوستان دی مسلم شخصیت معقولات مولانا فضل خیر آبادی نے۔ مولانا فضل خیر آبادی ازالت الخفاء پڑھ دے سن تے اشش کر دے سن، فرماندے سن کسے سمندر نے لکھیا ہے۔ یہ میں ذکر خیر اس واسطے کیتا ہے کہ کسی دے دل اس مسئلے دے خدشات ہون دے اس کتاب وچ دور کر سکتا۔ میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا، شیخین کریمین یہ دو بزرگاں دا جڑا دور ہے نا، یہ اسلام دے عروج دا دور ہے، کمال دا۔ الیوم اکملت لکم، یہ بیان اکمال ہے۔ جی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے بیان کر دیتا، اج مکمل کر دیتا ہے ایسا، لیکن اس اکمال دا اظہار جڑا سی وہ دو خلیفیاں دے دور جو ہے، تا کر کے خلافت شیخین کو تتمہ نبوت اور تکملہ نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ دور نبوت کا تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ یہی معنی ہے کہ یہ اسلام کا سر ہے۔ ایسا نشیاں دی گل نہیں کرتے، نہ نشیاں ہوش والے ہیں، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سمجھنا میری گل نو، اسی ہوش والے ہیں، اہل ہوش ساڈے آباء و اجداد نے، ساڈے مورثین ہوش والے نے، ایسا نشئی لوگ نہیں۔ اس واسطے ہوش نال گل کرنے ہیں۔ گل نو قسم خدا دی کر کے آنا، اس کو نیرنگی تقدیر کہیں اور کیا کہیں، کہ شیخین دوتے نشئی قسم دے بندے زبان درازیاں کرن، یہ بھی وقت ویکھنا سی۔ قسم خدا دی کر کے آنا، شیخین کریمین دی ذات شریف اگر نہ ہوندی، او مسلمانوں
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اٹھدا بہ جانا سی، اٹھدا بہ جانا سی، ختم ہو جانا سی۔ عبداللہ ابن مسعود نے جو فرمایا کمال بصیرت نال فرمایا لوگو ابو بکر نو اللہ تعالی نے اس مقام تے کھڑا کیتا ہے جس مقام تے اللہ تعالی نبیاں نو کھڑا کردا ہے۔ اگر ابو بکر دی خلافت نہ ہوندی فرمایا اسلام نہیں سی اٹھ سکتا۔ افسوس ہے یار ایک گل میں کرنا، تسی عام گلاں جو رواج پا جاندیاں نا تے ہوندیاں غلط قسم دیاں نے، انہاں دے اثرات ایسے غیر محسوس طریقے نال لوکاں دے دلاں وچ غلط نتیجے پیدا کردے نے کہ سوچ نہیں سکتے۔ میں قسمیہ بیان معمولی جنہاں نو سمجھا جاندا ہے وہ گلاں غیر معمولی اثرات دلاں دے اندر چھڑ جاندے نے، جس دی وجہ نال حقائق چھپ جاندے نے، گمراہیاں پھیل جاندیاں نے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر عمر یقین اسلام دا سر نے۔ او تسی علماء حضرات تشریف فرمانے تھے زیادہ، او سر دا مطلب بنیاد، راس دا لفظ بنیاد واسطے ایویں، لیکن شیر چلیا حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ امام عالی مقام اپنے دور میں، امام عالی مقام اپنے دور میں جنہ مرضی تعریف کرو گھاٹے، لیکن یہ دور دی تخصیص تو بغیر یہ آکھنا کہ لا الہ دی بنیاد حسین، یہ دے غلط اثرات یہ ہوئی پھیلتے نے کہ پھر وہ جڑے اسلام دے مڈ سن واقعہ تن، جڑے بنیاد ہے سن، جڑے بنا سن، جنہاں نو زبان نبوت نے فرمایا ہے، جنہاں نو رسول اللہ فرمایا ہے اسلام دا مڈ نے، وہ انہاں دا نام ہی مٹ گیا ہے۔ بندہ بندہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، پاک حسین اپنے دور کے اندر اپنے زمانے کے اندر شاہ ہے، لیکن امت مسلمہ کے ہمیشہ کے شاہ آکھن دے اگر امام حسین اپنے دور چ بنیاد اسلام ہے، بنا اسلام ہے، تے ابو بکر عمر حسین واسطے بھی بنا اسلام۔ اگر شیخین کریمین دی خدمات اسلام وچ اولن نہ ہوندیاں تے قسم الذات دی کر کے آنا حسن حسین کو خدمت اسلام کی دولت نصیب نہ ہوتی۔ قسم و ذات بھی کر کے آنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں کوئی مقررانہ بڑھ نہیں ماری، این حقیقت بیان کیتی ہے۔ حسن حسین پاک کو جو خدمت اسلام اپنے دور میں نصیب ہوئی ہے، یہ فیض سید عالم کا ہے لیکن واسطہ شیخین کا ہے۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جاہلوں اور نشائیوں کے غیر معروف سے آوازیں کو سن سن کر ہم حقیقت سے بہت دور پہنچ گئے ہیں، بہت دور پہنچ گئے ہیں۔ مسلمانوں، قسم اس ذات دی، اس موضوع تے اگر میں بولا ہاں 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 میخاں ٹھوک دیا میخاں۔ میرا ایک پرسوں موضوع لگا ہے، پرسوں چوتھ موضوع لگا ہے، سنو، حویلی لکھا ضلع پاک پتن شریف، موضوع سی دفاع سیدنا معاویہ، دفاع صحابہ ہے۔ یہ پھر ترتیب چلائی، یہ میں اس واسطے آج ایک سنگی میرے کو آ بیٹھا ہے، کہندا جی گل یہ حضرت معاویہ پاک کے خلاف بہت زبان کھول دی، بہت کھول دی، اور بریلوی کھول دی، پتہ نہیں بن گئی، پتہ مینوں ہے، پتہ مینوں ہے کی بنیا، لیکن گل یہ لفظ جڑا نا محاورے وچ ایویں چلدا ہے، پتہ نہیں کی بن گیا، میں اس طرح کہتا ہے، پتہ مینوں ہے بنیا جی۔ بریلوی حضرات جڑے بریلوی آپ نو کہندے نے وہ عجیب زبان درازیاں کردے نے، یا جہل ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، یا کو پتہ نہیں منافقت ہے، کی بلا ہے۔ اتھے میں گل کیتی اوے شاہ علی دی عظمت نو سلام، شاہ علی سرکار دے درد کتیاں دی عظمت نو سلام ہے، لیکن سنے آہا نعرہ حیدری، یا مار 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 نعرہ حیدری، یا علی، لیکن انہاں ذہن وچ رکھ شاہ علی سرکار پاک دی عظمت محبت دا تقاضا صحابہ دے خدمات دی نفی نہیں، سن لو میں انوکھی گل کرن لگا، وہ کی انہاں دی عظمت نو سلام اہل بیت کرام دی، لیکن سنو اے سنیو، اس گل کرن تو بغیر نہیں رہا جاندا کہ جیڑا اسی کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں نا یہ فیض صحابہ دا ہے۔ کیوں فیض صحابہ دا ہے؟ اہل بیت نے فتوحات نہیں کیتیاں، شاہ علی سرکار دی حکومت دے 4 سال نے چارے مسلماناں دے اپنے فتنیاں وچ ہی گزر گئے نے، باہر دی فتوحات ایک بھی نہیں ہوئی۔ فتوحات صحابہ تو شروع ہوئی ہیں، حضرت معاویہ سرکار دے دور دے فتوحات تاریخ وچ پڑھ کے ویکھو کنے ملک انہاں فتح کیتے ہیں، تے جڑے فتح ہوئے نے یہ مطلب ہے کافراں تو کھو کے اسلام دیاں حکومتاں اتھے قائم ہوئیں تے تینوں سانو کلمہ نصیب ہویا ہے، تے حیا کرنا چاہیے جنہاں دے صدقے کلمہ نصیب ہویا ہے انہاں دے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ صحابہ اور گل کرن لگا، صحابہ کرام نو سچا مننا، یا انج آکھو صحابہ کرام دی شان مننی، شان اہل بیت دے واسطے ضروری، اور شان اہل بیت نو مننا شان صحابہ واسطے ضروری۔
کیوں کہ اہل بیت اگر صحابہ دی شان نہیں مانتے، انہاں دی زبان نو اساں کوڑا ماننے ہاں، جھوٹا ماننے ہاں، تے شان اہل بیت ثابت نہیں ہوتی. کیوں کہ اہل بیت دی شان مڑ بیان کرنے والا رہنا کیڑا ہے؟ جے تسی آکھو اہل بیت ہی رہ جان گے تے او تھوڑے نے. تے چلا ہمیشہ دنیا دا دستور ہے، اپنے منہ دی تعریف کوئی نہیں قبول ہوتی، کوئی نہیں سندا ہوندا، او دی حیثیت نہیں رکھدے. اگلے آندے نے یار اپنے منہ نال میاں مٹھو سارے ہی بندے ہوندے نے. گل نہیں سمجھ لگی. ہن اہل بیت دی شان اور فضیلت واسطے صحابہ دی زبان چاہیے. ہن صحابہ دی زبان نو سچا مننا اہل بیت دی شان واسطے ضروری، تے اہل بیت دی زبان نو سچے منن واسطے صحابہ دی زبان نو سچے منن واسطے، انہاں دی شان نو منن واسطے اہل بیت دی زبان نو سچا مننا پینا ہے. معلوم ہوا دوویں مجبوریاں نے، اور سنی تاں کر کے اہل بیت دی شان صحابہ دی زبان نال بیان کردے نے، اور صحابہ دی شان اہل بیت دی زبان نال بیان کردے نے. تا کر کے سنو، موٹی جی مثال دینا، امام حسن پاک سرکار دی حدیث حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین الفئتین من المسلمین. حضور نے فرمایا میرا پتر سردار ہے، اللہ تعالی مینوں امید ہے. حضور نے فرمایا رب سونا، یہ حضور دا انداز سی ورنہ یقین ہے. فرمایا مینوں یقین ہے اللہ تعالی میرے اس پتر دی وجہ نال دو جماعتاں مسلماناں دے وچ صلح کرایا دا. اے حدیث دا پتہ جے اے امام حسن تو نہیں آئی، اے مولا علی تو نہیں آئی، اے امام حسین تو نہیں آئی. جس وقت صلح ہوئی ہے، جس لئے صلح ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر صحابی اٹھے نے، فرمایا اے اج دا منظر ویکھ کے مینوں رسول اللہ دا فرمان یاد آیا. حضور نے آ فرمایا سی او دسو جے ہن اساں حضور دے صحابہ نو پیشاب سٹیے دے آکھیے انہاں دی زبان جھوٹی ہے تے پھر شان اہل بیت کیڑی زبان بیان کرے گی؟ حسن پاک نو سردار مننا، حسن پاک نو مسلماناں دے دو بڑے گروہاں دے وچ صلح کراون والا مننا. اے حسن دی اس عظمت نو کتھوں سناں گے، کیویں مناں گے؟ او معلوم ہویا صحابہ دا اعتراف اہل بیت واسطے ضروری ہے، اہل بیت دا اعتراف صحابہ واسطے ضروری ہے. عظمت سنی مذہب نو جیڑا قرآن و حدیث کے بھی مطابق ہے اور عقل و حکمت دے بھی عین مطابق ہے کہ کوئی مذہب اپنی صداقت عقل نال ثابت نہیں کر سکتا، یہ عقل نال بھی ثابت کر لیتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا بولو سبحان اللہ. تو گل میں لمبی نہیں کردا، اور پاسے نکل گئی. عقیدے دیاں ٹھوس گلاں سن پکیاں، ایک ایک گل تو غیراں دیاں گمراہاں دیاں ظلمتاں تے ہنیرے انج بھجن گے جویں کھوتا ٹیٹڑیاں مار. میں قسمیا پیالا میرے دوستو، او اختیاری حالات سن. شیخین دا دور عجیب دور ہے.
حضرت عمر دی خلافت مکمل ہون تک اسلام عروج پکڑدا گیا اور کمال نو پہنچ گیا. میں وہ سارا مواد نہیں پیش کر سکتا، صرف اقتباس پہ پیش کرنا. حضرت عمر آپ نو اللہ اکبر و کبیرہ آپ نو باب الفتن یعنی فتنیاں دا بند دروازہ قرار دیتا گیا ہے کہ جب تک عمر زندہ رہے گا. اے حضور نے بھی فرمایا سی. صاحب سر رسول حضرت حذیفہ بن یمان آپ نو حضور نے دسیا سی جس لئے حضرت عمر گزرے نے حذیفہ بن یمان بیٹھے نے. آپ نے فرمایا اے بندہ اے اسلام دا بو ہے، اے جنہ چر رہے گا فتنے بند. یہ فتنے دے اگے دروازہ ہے، اگاں نہیں دینا. اسلام والے پاسے فتنے نہیں بڑھ سکتے. کسے آخیا اے دس اے عمر نو بھی پتا ہے کہ میں بوا ہوں؟ انہیں آخیا پورا ان پتا سو جی میں سورج چڑھیا ہے. یہ دروازہ ہے اسلام کا. جسے ٹوٹ گیا اسلام فتنے والا ہو گیا. اتنے ہوں میں ایک عجیب گل کرن لگا. ختنین کریمین حضرت عثمان اور علی پاک علماء اہل سنت بزرگان دین اختلاف رکھتے ہیں کہ عثمان پاک دی شان زیادہ ہے یا شاہ علی دی زیادہ ہے. شیخین دے بارے اتفاق ہے، ختنین کے بارے میں اختلاف ہے. ہاں جی، اور اگر اختلاف ہو بھی جاوے اور اگر کوئی آکھے کہ حضرت عثمان تو شاہ علی دی شان زیادہ ہے تو یہ نال کوئی اسلام ڈگن نہیں لگا. ذہن وچ رکھنا. لیکن دیکھو اساں نظریہ رکھنے ہاں کہ کلی فضیلت حضرت عثمان نو ہے، جزوی فضیلتاں بعد وہ مولا علی سرکار نو ہی حاصل ہیں. ترتیب اے ہوئی ہے جڑی چار اسا مشہور جویں لکھے ہوندے نے، ترتیب اے ہوئی ہے. اکثر علماء ساڈے اسے دے اوتے نے ائمہ بزرگان دی گل سمجھنا. جسلے خلیفہ منتخب کرنا سی حضرت عمر تو بعد عبد الرحمن بن عوف دے سپرد ہویا کہ خلیفہ چنو 6 بندیاں وچوں. جسلے خلیفہ چنن دی واری آئی ہے نا تو انہوں نے فرمایا عثمان تساں شیخین دے طریقے تے چلنا. انہوں دے منہ شریف وچ نکلیا ہاں. شاہ علی نو پوچھا تساں چلنا ہے؟ انہوں نے آخیا میرے تو نہیں چلیا جانا. اللہ اکبر. یہ بالکل پکیاں پیڈیاں سند والیاں گلاں پہ کرنا. ٹھیک ہے، کسے پوچھنا ہوئے دیکھنا ہوئے فتح الباری شریف ویکھ لو. انہاں پوچھا حضرت عثمان تو انہاں دے طریقے تے چلو گے؟ انہاں دے منہ شریف وچ نکلیا چلاں. انہاں تو پوچھا او اس مقام اس گل حضرت عثمان نالوں بہتے دنا نہیں ہوئے. مولا علی ذہن وچ رکھی ایس گل میں وہ بہتے دنا نکلے. وہ جاندے سن کم بھار ہے جدی رسول اللہ دید کرن تے حیا کرن. حضور فرماؤن آئے ابو بکر عمر جتھے تساں کٹھے ہو جانا ہے میں او دے خلاف نہیں کرنا. انہاں دے نال انہاں دے طریقے تے چلنا بہت ہی اوکھا ہے. ہویا اے حضرت عثمان دعویٰ تے کر بیٹھے پر چلیا نہیں. جسلے چلیا نہیں گیا تے مصری بلوائی جسلے آئے نے
انہاں آن کے اعتراض رکھے حضرت عثمان دے اگے. ایک اعتراض یہ بھی سی کہ تسی چلے نہیں حضرت شیخین ابو بکر و عمر دے طریقے تے. اس لئے انہاں فرمایا سیدھی گل جی نہ میرے کول چلیا جاندا ہے انہاں دے طریقے دے، نہ تواڈے کول نہ کسے کول. ایتھے کوئی بھی نہیں جڑا انہاں دے طریقے دے چلے. اللہ قربان جاواں شاہ علی دی دنائی تو انہاں نو اپنی گل تو رجوع نہیں کرنا پیا، لیکن حضرت عثمان غنی پاک نو اپنی گل تو رجوع کرنا پیا ہے کہ یار میں آخ تے اس لیے بیٹھا ہی سا تے سیدھی گل ہے ساڈے کوئی بھی نہیں جڑا انہاں دے طریقے دے چلے. وہ ایمان نال دس ہن او کی شخصیتاں نے جتھے ختنین کریمین باواں کھڑیاں کر گئے انہاں آکھیا نہ بھائی وہ 10 کی شخصیتاں. پھر دا مطلب ہے واقعی وہ شیخین ہی نے. وہ اسلام دے اختیاری حالات سن. اگاں تفصیل اگر وضاحت سننی ہوئے وہ موضوع میرا تسی حیران رہ جاؤ گے کہ یار کی گلاں نے کتھوں کڑ لیاندیاں نے. اللہ سونے دا فضل سی میں لایا اس واسطے کہ وہ شاہ صاحب جڑے سن مینوں پتہ لگا بھی شاہ ہوری اب ووٹاں والے پاسے کو پیر رکھن لگ پے نے. میں پھر صاف آخیا میں کیا شاہ جی ساڈے کول درگاہ نہیں چلیا جاندا. سیدھی گل ہے اسی ایک تڑے والے اساں اینو حرام سمجھیا اینو نجائز سمجھیا ووٹاں نو تے نجائز ہی سمجھدے رہواں گے. اساں پوری بصیرت نال حضور دے صدقے دا فیصلہ کیتا ہے تے لہذا تسی ادھر پیر رکھو تے ساڈے نال بھی رکھو. یہ گل چلنی نہیں. میں پھر آکھیا شاہ جی کہ جے ہن تسی چلو انہاں نو چھڈ کے تے ساڈے سر دا تاج نہیں تے ساڈی طرفوں 7 سلام. انہاں پھر اخیر تقریر سن کے انہاں پھر اللہ دے فضل نال انہاں پھر آکھیا اساں وہی ہاں نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچہ نہ خرچی. اخیر من بیٹھے. اور سنگیا ادھر ویکھ اختیاری حالات وچ حکم ہور ہوندا ہے، اضطراری حالات میں احکام اور ہوتے ہیں. گل سمجھا جائے اختیاری حالات اسلام دے اور سارے ہی اسلام دے حالات نے، اسلام دے حق وچ نے. لہذا دیندار طبقے نو نبی سونے نے راہبری کی، خلفاء نے راہبری کی کہ چلو خلفاء دے نال چلو، خلیفیاں دے نال چلو، تہاڈی نجات ہے، تہاڈے تے رحمت ہے خدا اور رسول دے خلیفے نے، برحق خلیفے نے، چلو نا. لیکن جس لے حالات نکلے نے اور نکلنا شروع کدوں ہوئے نے حضرت عثمان نے او دروازہ سن عمر او گیا جراثیم جنوں آکھدے نے اج کل ایویں سمجھ او جراثیم کچھ نہ کچھ بیماری دی بنیاد مسلماناں وچ پے گئی. فتنے باز اٹھ کھلوتے. جے حضرت عثمان بالکل اگر تقدیر میں ہوندی حضرت عمر وانگو ڈنڈا قائم رکھن والے ہوندے تے بالکل نرمی والے پاسے کچھ نہ ہوندے تے حضرت عمر دا طریقہ اختیار کردے. اور انہاں کیا بھی سی ہائے 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 عمرہ تیری بصیرت تو صدقے ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا سی عثمان پاک نو سدیا، علی پاک نو سدیا. آپ نے فرمایا خلافت گل سنو وہ لوکی توڑا چک چک تساں دوواں ول ویکھ رہے نے. فرمایا توڑا چک چک کے تواڈے ول ویکھ رہے نے. انہاں نوں پتہ ہے تسی دوویں باقی سارے تو اچے جے. عثمان
تیری مہربانی اگر تینو خلافت ملے تے بنو امیہ نو مسلماناں دیاں دھوڑاں تے نہ باوی، اور اے علی اگر تینو خلافت ملے تے بنو ہاشم نو دھوڑاں تے نہ رکھی۔ او سنگیو یہ مطلب کی حضرت عمر نے فرمایا سی میرا پتر ہے عبداللہ، میرا پتر ہے، حالانکہ قسمیہ پہ آنا حضرت عبداللہ جی میں عمر پاک خلافت خاصا، خلافت خاصا، خلافت علی منہاج النبوہ کمال درجے دی سی، اگر اس طرح دی نہیں تے نال لگدی پھردی حضرت عبداللہ وچ بھی ایسی صلاحیت جی، عمر دے بیٹے چ بھی ایسی، قربان جاواں منیا منایا فقیہ صحابی ہے، مجتہد صحابی ہے۔ ہاں جی، حضرت سیدنا امام مالک سے پوچھا گیا ابن عباس دے فتوے تساں ایڈے نہیں مانتے، عبداللہ بن عمر دے کیوں مانتے جے؟ فرمایا بھاوے وہ فقیہ زیادہ ہے نا، ابن عباس یہ پرہیزگار بہت ہے، وہ افقہ ہے، یہ اورع ہے، میں تا کر کے من پرہیزگاری اخیر نہیں سی ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے حضرت عمر نے فرمایا انہوں خلافت نہیں شامل کرنا۔ وہ صحیح کیوں فرمایا؟ اس واسطے خلافت شامل نہیں کرنا، ہن ویکھ صرف اسی مقصد انہاں دا کہ میں اے پتر نو توجہ پتر نو دور رکھ کے تے مسلماناں نو سبق دے جاواں کہ نسل حکومت اور خلافت چلان دا سبق ساڈا نہیں، اے ہرقل دا قیصر کسرا دا ہے، اسا محمدی ہیں، ایتھے نسل نہیں ویکھنی، ایتھے محمد پاک دا صرف دین ویکھنا ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر دے کی اعتراض لایا، حضرت عمر نے اپنے پتر دے کی اعتراض لایا اور فرمایا ہے تے وہی عبداللہ، اینو تے اپنی بڈھی نو طلاق دین دا پتہ نہیں سی، اتنے طلاقاں کٹھیاں دیکھ لے۔ حضرت عمر نے اپنے پتر دے اوتے یہ الزام دتا، فرمایا اینو پتہ نہیں، اینو پاسے رکھیا جی۔ اصل مقصد یہ نہیں کہ اینو دین دا پتہ نہیں، دین وچ کامل سی، مقصد یہ ہوئی سی او مسلمانوں پر نبی سرکار دی نیابت اور خلافت واسطے بڑا اونچا بندہ چاہیدا ہوندا ہے، نہ اینو وراثت بنایا جے نہ اینو عام سمجھیا جے، ہولا جیڑا مرضی ایتھے بحال ہونا، وراثت بھی نہ بناؤ اور اینو ہلکا بھی نہ سمجھیا جے، جیڑا مرضی چک کے اگاں بنا دے جے۔ خبردار، قسم خدا دی کر کے آنا، حضرت معاویہ کی عظمت کو سلام، سب کچھ ہے، وہ بھی مجتہد ہیں، لیکن اگر وہ حضرت عثمان پاک نے کچھ رشتہ داراں نو قریب کیتا، ہاں جی قریب کیتا، او حضرت عمر جڑی نصیحت کیتی سی نا ایتھے آن کے رہ گئے، جس لئے اگلے اعتراض کیتا انہاں آکھیا یار گل ہے، سیدھی گل ہے، بہت اوکھا کام ہے عمر دے طریقے تے چلنا۔ ہائے ہائے، میں قسم کر کے آنا، میں اتنی تحقیق کر کے اس مسئلے دی بیٹھا، اگر حضرت عثمان اور علی
حضرت عمر کے طریقے دے مکمل پابند ہو جاندے مسلماناں وچ کبھی فتنے پیدا نہیں زندہ آباد. یہ سلسلہ ہو سلسلہ کمزوری دا ایک قانون ہے. ایک قانون ہے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. ہر عروج راز زوال فطرت دے نظام وچ داخل ہے. عروج نو زوال ضرور ہو. فصل اگدی ہے کیویں اٹھدی ہے کیویں مکدی ہے. تا کر کے حضرت عمر اس لئے رو پے سن جس لئے قرآن اتریا سی الیوم اکملت لکم دینکم. باقی صحابہ خوش ہو گئے, عمر رو پے. کسے آخیا کیوں روئے؟ فرمایا یار مکمل ہون تو بعد ہر شے گھٹنا شروع ہو جاندی. یہ مطلب ہے اج اے وی وچ اشارہ ہو گیا ہے کہ ہن واری اسلام دی گھٹن دی بھی آ گئی. اوویں ہویا کمزوری پے گئی. کمزوری پے گئی. اسباب کمزوری دے بہت باریک نے. نتیجہ ایتھے پہنچیا ہے مسلماناں دے ہتھوں حالات اونج نکل گئے. سب ہن اساں جس حالات وچ بیٹھے ہیں مسلماناں دے ہاتھ کوئی شے نہیں. ایسے حالات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور راہبری فرمائی ہے, صرف ساڈی سمجھ کو اساں جو کچھ زمانہ ہے ہوا ہے اس دے نال چل رہے ہیں. اساں اللہ رسول دی ہدایت نال نہیں چل رہے. میری بنیاد ہن گل سمجھا جی. میں گل ختم نبوت دے حوالے نال کرن لگا. میں وہ پیچھے تمہید بنائی اے مقصود جو بیان کرن لگا ہون اے مقصود ہے. اصل یہ اضطراری حالات ہیں. ساڈے حالات ہتھاں چوں نکل گئے. ٹھیک ہے. بخاری کیا سیاستہ دی حدیث جو کچھ آیا ہے یہ آیا ہے حضور نے ایک خیر فرمایا ہے ایک شر فرمایا ہے. خیر فرمایا ہے ایک شے نو شر فرمایا ہے. وہ کیڑی شے نو حضور نے خیر فرمایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں کے سیاسی اتفاق کو. او مدینے دے تاجدارا تیری عظمت نو سلام. ارے بھائی قصے خانی آسان ہے. ارے بھائی ہیکاں لاؤنیاں سوکھیاں نے. ارے بھائی شعر پڑھنا سوکھا ہے. نبی دے دین نو سمجھنا بہت اوکھا ہے. قسمیہ تو بنی اسرائیل میں قصاص پیدا ہوئے, ہلاک ہو گئے. ان بنی اسرائیل لما ہلاکو قصو, جب ہلاک ہوئے تو قصوں پر رہ گئے. ہن دیکھو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان دی لطافت اور باریکی دیکھو. حضور نے خیر فرمایا مسلماناں دے سیاسی اتفاق میں. جس لئے حضرت حسن پاک نے معاویہ پاک نال صلح کیتی ہے نا, اس سال نو آکھیا جاندا ہے عام الجماعت. خلافت, جماعت, امامت, یہ سب ایک معنی ہے. سارے کٹھے ہو گئے, سب کٹھے ہوئے مسلمان خوش ہوئے. انہاں آکھیا الحمدللہ مسلمان فتنے تے ختم ہو گئے. اج ایک تے ہو گئے ہیں. انہوں جماعت امامت تے خلافت دا سال آکھدن, اتفاق دا سال. لیکن پھر
انہاں تو بعد یزید دا دور آیا پلیت، پھر تقسیم در تقسیم شروع ہونی، اگاں سلسلہ طوائف الملوکی تک پہنچیا، ہر کسی نے اپنا ملک بنا کے بیٹھ گو انہاں ملکاں نالوں وڈے سنو ملک بنا کے تے اپنی حکومت تے چکر جی میں مرضی کردا سی پیا۔ طوائف الملوکی آ گئی، حضور سرکار نے انہوں شر فرمایا، خیر کنوں فرمایا ہے؟ اتفاق نو، سیاسی انتشار اور سیاسی اختلاف کو تھوڑی جی وضاحت کر دینا۔ ایک اختلاف ہوتا ہے اعتقادی، ایک ہوتا ہے سیاسی، ایک ہوتا ہے فقہی۔ اعتقادی اختلاف حرام ہے، سیاسی بھی حرام ہے، فقہی جائز ہے۔ اعتقادی اختلاف حرام کیوں ہے؟ لڑائیاں پواندا ہے، کیونکہ جدوں دوجے نو آکھے گا جہنمی ہے تے گمراہ ہے، انہیں آپے لڑنا، انہیں آکھنا تو کھلو ایڈا جنتی۔ ایسے طرح اعتقادی اختلاف جہنمی جنتی کا سلسلہ بن جاتا ہے، جی فتوی حکم لگ جاتا ہے۔ سیاسی اختلاف اللہ پاک معاف کرے وہ ہوندا ہے دنیا دا، وہ پھر وہ کہندا جے تو میری حکومت نو چھیڑیا میں تیرے ٹوٹے کر دیاں گا۔ اے ویکھ لو یہ کڈی ظالم شے ہے کہ اس سیاسی قوت اور طاقت نے یزید نو انا کیتا، پاک حسین اور کربل اہل بیت نال اس ظالم نے کی کر ایویں۔ تو اس دا نتیجہ بھی لڑائی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ فقہ دے اختلاف وچ لڑائی نہیں ہوندی، فقہ دے اختلاف وچ لڑائی اوتھے جہنمی دے فتوے نہیں لگدے، اوتھے گمراہ دے فتوے نہیں لگدے، اوتھے کہندے نے تو بھی بھراوا ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک۔ مثلا سونی جی گل سنانا، خون نکلے جسم تے وگ پوے، حنفی تے حنبلی دو مذہب والے کہندے نے وضو ٹوٹ جاندا ہے، ایویں شافعی تے مالکی یہ کہندے نے وضو نہیں ٹوٹدا، وہ کہندے نے نہیں ٹوٹدا، یہ کہندے نے۔ امام احمد بن حنبل سرکار نو کسی نے آکھیا حضور اے دسو جیدا جسم دا خون نکلے وہ امامت کراوے پچھوں نماز پڑھ لویے، آپ نے فرمایا تیرا کی خیال ہے سعید بن مسیب تے امام مالک نماز پڑھاوے تے احمد بن حنبل پچھوں نماز نہ پڑھے؟ اور باقی صحابہ دا اختلاف ہے بڑے مسئلے ہیں فقہ ہے، امامہ دا اختلاف تا ہی پیا کہ صحابہ چ اختلاف ہے۔ ہن صحابہ دا جڑا اختلاف ہے، ہن شاہ علی مشکل کشا نماز پڑھاوے تے تواڈے ساڈے ورگے پیچھوں آکھن نہیں علی پاک دے پیچھے ساڈی نماز نہیں ہونی، کیوں؟ اس واسطے کہ دا مذہب سی خون نکلے تے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا ایندا تے خون نکلیا کھڑا شاہ علی دا، پھٹے منہ ساڈی نماز دا جڑی علی دے پیچھے نہ ہوے اور ساڈی نماز بھی بڑی ہونی۔ ہائے ہائے، تا کر کے او مسلماناں علماء دید کر کے مجتہدین امام اپنے طریقے نو چھڈ دیندے سن، دوسرے طریقے صرف ادب کردے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر دے حاضری دین تے نفل پڑھن امام اعظم ابو حنیفہ دے طریقے تے، رفع یدین نہ کرن، اپنی فقہ دے مطابق نہیں، امام اعظم دی فقہ دے مطابق نماز پڑھن، فرماون مینوں قبر والے تو شرم آوندی ہے۔ اور عجیب گل ہے جیڑی تحریک ولی اللہ دی
سب تو معتبر کتاب شمار ہوندی ہے آخری، جنوں تحریک ولی اللہ نو ناجائز چراون والے، تحریک ولی اللہ نو ناجائز چراون والے جنوں کہندے نے کہ سب تو معتبر کتاب ہے شاہ صاحب دی، اور انہوں چھاپتے لگے آئے نے، اے گل اسی کتاب وچ لکھی ہے حجت اللہ البالغہ دے اندر کی امام شافعی جاندے سن جس لئے مشکل پیش آؤندی سی تے جاندے سن مشکل پیش آؤندی سی تے امام اعظم دی قبر دے اوتے حاضری دیندے سن، نماز پڑھ دے سن، اور نماز پڑھ کے آپ نے فرمانا مینوں ابو حنیفہ تو شرم آؤندی ہے، میں اے دے طریقے دی نماز پڑھنا وا۔ شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقش بندیاں دے پیشوائے عظیم سبحان اللہ، آپ فرماندے نے میں چارے اماماں دے مذہباں دے نفل پڑھنا، کدی نفل پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ دے، کدی نفل پڑھنا امام شافعی دی فقہ دے، کدی امام مالک دی فقہ، کدی امام احمد دی فقہ دے۔ حضور کیوں؟ فرمایا سارے آلے پاسے نامہ لکھیا جاوے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی نو اللہ نے امام نال بلاونا ہے۔ مجدد فرماندے نے او میں اے چاہنا مینوں ابو حنیفہ والوں بھی آواز مل جائے، او مینوں آواز شافعی والوں بھی پے جائے، مالکی والوں بھی پے جائے، امام احمد والوں بھی پے جائے۔ ایتھے لڑائی کی لینا بھائی؟ بولو ایتھے لڑائی کی لین آوے گی؟ تا کر کے غوث پاک میرا نو اپنا پیر سمجھ دیو، او غوث پاک میرا نو پیر سمجھ دیو، وہ حنبلی سن، وہ حنبلی سن، وہ رفع جدار کر دے سن، تو حنفی ہے، تو حنفی ہے، وہ حنبلی، اور تو لڑیا کیوں نہیں؟ وہ تو کیوں پیر منیا انہاں نو؟ تو سمجھنا یہ اختلاف جائز ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا یہ جائز رکھا گیا ہے جی، اس پر حمد نہیں کی گئی جی، پسند نہیں کیتا گیا۔ اگر کسی طریقے اٹھا دیتا جاوے تو وہ چنگا ہے۔ یہ ناچیز کا ایک موضوع ہے، اس کا نام ہے اختلاف و افتراق۔ سیانے آندے نے، میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے نے، میاں او جھگڑے دا تہار ہوئے، چھیڑے دا جھیڑا جان دے ساڈی طرح کی جھیڑا بولتے نے، تسی جھیڑا کینوں کہ جھیڑا کینوں کہ وا فلانا جھیڑا پیا کردا، جھگڑے نو کہندے جھیڑا کہندے جی کہ نہیں کہندے؟ تسی نہیں کہندے، ساڈی زبان جھگڑا جھیڑا کہہ دیندے نے، جھیڑا جھگڑا۔ حضرت صاحب چھوٹے فرمایا میاں سیانے کہندے نے جھیڑے دا دن ہووے وچھوڑے دا نہ ہووے، اختلاف و افتراق۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خود ایک موضوع ہے، اختلاف و افتراق۔ فقہ دا اختلاف جڑا ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس نال لڑائی نہیں پیندی، لیکن اینو پسند بھی نہیں کیتا گیا۔ پسند اسی گل نو کیتا گیا ہے مکا کے ایک کر لو چنگا ہے۔ بول دے نہیں جے، تا کر کے بخاری کہندی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مذہب سی شیخین والا پہلا کی کہ لونڈی امے ولد وک نہیں سکتی، پھر شاہ علی دا اجتہاد آخیا نہیں وک سکتی ہے، وک سکتی ہے۔ پھر جدو دور خلافت اپنا آیا بخاری کہندی آپ نے فرمایا
اے قاضیو اقضوا کما تقضون، جی میں فیصلہ کر دے سو اوویں ہی کرو۔ قاضیو جڑا میں وچ اے اجتہاد اپنا قائم کیتا سی کہ لونڈی ولد وک سکدی ہے، تساں میری یہ گل چھڈو، تساں اوہی فیصلہ کریا کرو کہ نہیں وک سکدی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا انی اکرہ الاختلاف، میں اختلاف کو پسند نہیں کرتا، جی میں شیخین کردے رہنے، عثمان پاک بھی کردے رہنے، تساں اسی طرح ہی فیصلہ کریا جے، میں علی دا اجتہاد چھڈو، اختلاف مک جائے وہ چنگا ہے۔ تو کیونکہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے او سنگیو سمجھ آئیے، سنو پسند نہیں کیتا گیا اختلاف فقی نو بھی، کیوں؟ اس کی حکمت بھی دس دینا کہ اہل علم، اہل بصیرت، اہل اجتہاد انہاں تو تے لڑائیاں دے خطرے نہیں، لیکن بے وقوفاں دے ہاتھ آ جائے تے پھر اور سنوئے جس وقت مسلمانہ دی تاریخ فقہی اختلاف دی بنا تے اگر بعض اوقات لڑائی بنی ہوئے تے سمجھا جے بے وقوفاں دے ہتھوں بنی ہے، علم والے دے ہتھوں نہیں بنی، ورنہ علم والے ہمیشہ ایک کی مٹھ رہے نے، شافی مالکیاں دے مالکی شافیاں دے شگرد بھی رہے نے، مرید بھی رہے نے، حنفی سارے آپس وچ سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہن اساں گزر رہے ہیں اضطراری حالات چوں، نبی سونے نے پتہ کی دساں اضطراری حالات، طوائف الملوکی، سیاسی انتشار، ہر پاسے مسلماناں دا کوئی نظام نہ ہوئے، آپ نے خود لفظ پڑھن لگا بخاری دے، حضور نے فرمایا اذا لم یکن لہم جماعت ولا امام فاعتزل الفرق كلها، اے بخاری دے لفظ، جس لئے مسلماناں دی ایک جماعت ایک اتفاق نہ رہے، تو اختیار اپنے نال کسی بھی پارٹی جماعت شامل نہ ہوئی، پارٹی یہاں پر بہت بڑی غلطی کرے گا جو یہ کہے کہ فرقوں سے مراد مذہبی فرقے ہیں، کیوں؟ وہ تو خود سیاح ہے، مذہبی فرقیاں تو جدا ہو کے دا صاف مطلب یہ نکلیا کہ کوئی بندہ آکھے جی بخاری چاہیا ہے سنی یہ وہ سارے چھڈو میں پاسے ہو گیا، تو انہوں پھر آکھاں گے تو چھڑکنے بجا ہور کی کرنا، اونترا مرے مذہب چھڈ کے پاسے ہو گیا، تیرا کاک رہنا ہے۔ یہاں پر فرقہ کلھا سے مراد، کیونکہ نبی نے اتے سیاسی اتفاق اور سیاسی اختلاف انہوں خیر و شر فرمایا ہے، اوپر حدیث میں بات سیاست کی ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا فاعتزل الفرق کلھا، جتنیاں سیاسی پارٹیاں ہوں سارے تو بکھرا ہو جاویں، اپنی سہولت اگلے لفظ کی نے وَإِن لو انت حدّا، یہ لفظ ہے لو انت حدّا بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، بھاویں تینوں درخت دے مڈ کھانے پے،
وہ مڈ کھانے نہیں پیندے نہ کوئی کھاندا ہے، لیکن حضور نے کی دسیا ہے وہ انہاں حالات وچ بھاویں اوکھ تینوں آوے تے بھاویں سوکھ آوے، وہ بھاویں سڑک بنی تے بھاویں نہ بنی، بھاویں گلی بنے تے بھاویں نہ بنے، بھاویں گٹر بنے تے بھاویں نہ بنے، اور ظالماں دا امدادی نہ بنی، اوکھا وقت گزاری مٹ بھی کھاونا پوے تے گزارا کر جا۔ اور سیاسی پارٹیاں والے نا کما پیچھو لگتا ہے نا یار سوکھے ہو جائیں گے باجی راہ ویکھو ایڈا ٹوٹا گڈی لنگدی نہیں، ساڈی گلی دا پانی تے سکھدا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا مرے بھاویں سکے بھاویں نہ سکے، کسے ظالم دا امدادی نہ بنی، فاتزل الفرق کلھا، ساریاں پارٹیاں تو وکھرا روی، بھاویں مذہب دے نام تے اٹھے پارٹی، بھاویں سیاست دے نام تے اٹھے، کلھا علماء بیٹھے ہیں، تاکید ہے خالی فرق نہیں فرمایا، فرق کلھا، حضور نے فرمایا سارے تو پرے ہوئی، کیوں وہ جڑے سیاست والے ہیں وہ تو ظلم کفر جو ہون گئی، پر جڑے دوسرے مذہبی اٹھن گے وہ بھی تائید اسے کفر دی کرن گے جا کے ظلم دی، کیوں کہ جس لئے انہیں آکھنا ہے کثرت نال دے کثرت ہونی ہے ظالماں دی، جتنا انہیں ہے ہرنا انہیں ہے، لہذا امداد پھر بھی انہاں دی ہوئے گی، چاہیے یہ ہوئیے مذہبیاں تو بھی پاسے روی۔ اور سنگیو ایمان نال دسیا جے میں اج اوتھے گل لطیفے دی کر آیا، ایتھے بھی کر چھڈنا، اگر تم کہتے ہو پرچی اور ووٹ سے اسلام آتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں آتا ہے اور آیا ہے، آ گیا ہے۔ میں کہنا آ گیا ہے، کیوں؟ بلال گنج ایک محلہ ہے لاہور کا، اس کے اندر بلال گنج محلہ ہے لاہور کا، اس کے اندر تازہ ترین الیکشن ہوا، اس الیکشن کے اندر پرچی پڑی، ٹھیک ہے، 3 بندے کھلوتے سن، کنے 3 بندے، ایک عالمی بیریش، ایک مغربی بیریش، ایک ملکی بارش۔ عالمی بیریش جانتے ہو عالمی بیریش کس کو کہتے؟ ارے عالمی بیریش جو عالمی بیریش بندہ تو نہیں ہوتا، تو بندے نو کیویں گئے؟ تو بندہ پھر انہوں کہہ دیتا ہی، عالمی بیریش بندہ تو نہیں ہوتا، تو انہوں بندہ کیویں کیا؟ 3 بندے، وہ تو 2 بندے سن، تیسرا تو بندہ نہیں سی، وہ تو عالمی بیریش سی، انہوں کیویں کہتے بندہ؟ باجی شیخ سادی فرماندے نے اگر بڈھی منہ نہ لکاوے تو بندہ ہی ہے۔ تو وہ عالمی بیریش، انہوں ووٹ ملیا 60